Welcome to Fantasy Stories. اچھا، ایک وقت کی بات ہے جب سرسبز پہاڑوں اور نیلکوں جھیلوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کی شان اس کے محل یا خزانے نہیں بلکہ اس کی شہزادی تھی جس کا نام شہزادی مہروال تھا۔ شہزادی مہروال نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ نہایت سمجھدار اور رحم دل بھی تھی۔ وہ عام لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتی تھی اور اکثر محل کی دیواروں سے نکل کر سادہ لباس میں شہر کی گلیوں میں چلی جاتی تاکہ لوگوں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن وہ اس کے لیے ایک طاقتور شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ سلطنت کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ دوسری طرف شہزادی مہروال کا دل اقتدار یا دولت کے خواب نہیں دیکھتا تھا، وہ سچی محبت کی تلاش میں تھی، ایسی محبت جو دلوں کو جوڑ دے، نہ کہ صرف تاج کو۔ ایک دن جب وہ محل سے دور جنگل کی طرف گئی تو اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جو درختوں کے نیچے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ اس کا نام آریان تھا۔ وہ کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں بلکہ ایک عام کسان کا بیٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سکون اور سچائی تھی۔ شہزادی نے پہلی بار کسی کو اس قدر بے خوف اور مطمئن دیکھا۔ آریان نے اسے پہچانا نہیں کیونکہ وہ سادہ لباس میں تھی۔ دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ آریان نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اسکول بنانا چاہتا ہے تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ مہروال کو اس کی سوچ نے بے حد متاثر کیا۔ اسے لگا جیسے وہ اسی شخص کی تلاش میں تھی جو طاقت کے بجائے خدمت کو اہمیت دیتا ہو۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے جنگل جاتی اور آریان سے ملتی۔ دونوں کے دلوں میں ایک خاموش محبت جنم لے چکی تھی۔ لیکن محبت کی راہیں ہمیشہ آسان نہیں ہوتیں۔ محل میں ایک وزیر تھا جو چاہتا تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو تاکہ وہ اقتدار حاصل کر سکے۔ اس نے شہزادی کی نگرانی شروع کر دی اور ایک دن اس نے انہیں جنگل میں ساتھ دیکھ لیا۔ وزیر نے فوراً بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے شہزادی کو محل میں نظر بند کر دیا اور آریان کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جب سپاہی آریان کو پکڑ کر لے جا رہے تھے تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ قید خانے میں بھی اس کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ سچ کی جیت ہوگی۔ دوسری طرف شہزادی مہروال نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر محبت جرم ہے تو وہ یہ جرم بار بار کرے گی۔ اس نے بتایا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت اس کی عوام کی خوشی میں ہوتی ہے، نہ کہ سیاسی رشتوں میں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیٹی اب بچی نہیں رہی بلکہ ایک سمجھدار رہنما بن چکی ہے۔ اس نے خفیہ طور پر آریان کے بارے میں تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی ایک نیک اور باکردار نوجوان ہے جو گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دیتا ہے اور بیماروں کی مدد کرتا ہے۔ بادشاہ نے ایک مشکل امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آریان کو دربار میں بلا کر کہا کہ اگر وہ 3 ماہ کے اندر اپنے گاؤں کو خود کفیل بنا دے تو وہ اس کی محبت کو قبول کر لے گا۔ آریان نے چیلنج قبول کر لیا۔ 3 ماہ تک اس نے دن رات محنت کی۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، انہیں نئی فصلیں اگانے کا طریقہ سکھایا، پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کنویں کھدوائے اور عورتوں کے لیے ہنر سکھانے کا انتظام کیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی حالت بدلنے لگی، لوگ خوشحال ہونے لگے۔ جب 3 ماہ مکمل ہوئے تو بادشاہ خود گاؤں دیکھنے گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک عام نوجوان نے بغیر کسی تخت یا تاج کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے دربار میں اعلان کیا کہ اصل شہزادہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکمرانی کرے۔ یوں شہزادی مہروال اور آریان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن ان کی محبت کی اصل خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے محل میں رہ کر بھی عوام سے رشتہ نہیں توڑا۔ انہوں نے تعلیم اور انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نورستان ایک مثالی سلطنت بن گیا، جہاں حکمران اور عوام کے درمیان دیواریں نہیں بلکہ اعتماد کا رشتہ تھا۔ اور لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سچی محبت صرف دلوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔